الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضری، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو باتیں کہیں جائیں سنی جائیں، ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی ہوئی ان معروضات کو اللہ پاک میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ کی مسجد میں استقبال رمضان کی نسبت سے آج یہ دوسری مبارک نشست ہے۔ رب کریم اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ اس مبارک سلسلے میں جتنے بھی لوگوں کی مشاورت ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اس کے لیے ہم سب کو جوڑنے کی جد و جہد ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، اور اس پر رب کریم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی شایان نشان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متوجہ فرمایا
سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے رمضان سے پہلے متوجہ فرمایا، حج سے پہلے تو متوجہ نہیں فرمایا اور کسی عمل سے پہلے متوجہ نہیں فرمایا، لیکن رمضان سے پہلے متوجہ فرمایا؟ صرف متوجہ ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں خیر و عافیت اور برکتوں رحمتوں کے ساتھ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما۔ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کا اشتیاق ظاہر فرما رہے ہیں، جذبہ، شوق، ولولہ ظاہر فرما رہے ہیں۔ پھر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اس کی تیاری فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی اہم کام پیش نظر ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کو حج پر لے کے جائے۔ جب حج کا قرآن اندازی میں نام نکل آتا ہے تو حاجی پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے سے تیاری کرنا اس عمل کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اس عمل سے دلی قلبی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، ایمان کی سطح کو، معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المعصومین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں تو عبادت، بول رہے ہیں تو عبادت، مسکرا رہے ہیں تو عبادت، نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت، نماز نہیں پڑھ رہے تو عبادت۔ آپ کا سر سے پا، سراپا ہمارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے۔ آپ کے خاموش رہنے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کے مسکرانے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کے دیکھنے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کے بولنے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کی مجلس میں بیٹھنے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کے کھانے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کے سونے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کے چلنے میں ہمارے لیے نمونہ، آپ کا کپڑا پہننا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا نالین مبارک پہننا ہمارے لیے نمونہ، نالین مبارک اتارنا ہمارے، گویا آپ تو سو رہے ہیں تو بھی عبادت، جاگ رہے ہیں تو بھی عبادت، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بھی عبادت، ازواج سے گفتگو کر رہے ہیں تو بھی عبادت، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں تو بھی عبادت، رشتہ داروں سے بات کر رہے ہیں تو بھی عبادت۔ آپ کی تو پوری زندگی عبادت ہی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے لیے آپ نے الگ سے تیاری شروع کی۔ آپ اگر مسکراتے نہ تو ہمارے لیے مسکرانے کا انداز کیسے پتہ چلتا؟
مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، اگر آپ ایسے نہ بیٹھتے، صحابہ نہ دیکھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، لیکن شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ پورا شعبان، کبھی پورا شعبان، کبھی اکثر شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ رمضان میں جب میں داخل ہوں اور رمضان مجھ میں داخل ہو تو میں بھی پاک صاف ہو کر کے رمضان میں داخل ہوں، اور رمضان بھی پاک نگاہوں کے ذریعہ سے، پاک لباس کے ذریعہ سے، پاک سوچ کے ذریعہ سے، پاک خیالات کے ذریعہ سے، پاک بدن کے ذریعہ سے میرے اندر میں آئے۔ دیکھو میں ایک بات عرض کروں، آپ کا کوئی قریبی مہمان آئے بہت ہی گہرا، تو آپ اس کے لیے ڈرائنگ روم بھی سجاتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، راہداری بھی سجاتے ہیں، گلی بھی سجاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس سے گزر کے آنا ہے، آلودہ نہیں کرتے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے صفائی کی ضرورت ہے۔ وہ صفائی کس طرح کی؟ وہ صفائی آنکھ کی صفائی، زبان کی صفائی، کان کی صفائی، ہاتھ کی صفائی، ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی۔ دیکھو بھائی، روزے کا معنی کیا ہے؟ امساک، رکنا۔ روزے کا معنی ہے رکنا۔ آپ نے نئی گاڑی خریدی، 0 میٹر، بالکل نئی گاڑی، آپ نے روڈ پہ چلائی، آپ روک رہے ہیں، وہ رک نہیں، رکی نہیں رہی۔ وہ گاڑی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ نئی گاڑی لی ہے، 0 میٹر، روڈ پہ لے کے گئے ہیں، چلا رہے ہیں، 140 کی سپیڈ ہے، آپ روک رہے ہیں، وہ رک نہیں رہی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ نہیں رکے گی تو ایکسیڈنٹ ہوگا، جب ایکسیڈنٹ ہوگا آپ بھی تباہ، گاڑی بھی تباہ۔ تو گاڑی رکنی چاہیے۔ امساک کے معنی ہے رکنا۔ روزہ کہتے ہیں عربی میں، صیام کے معنی امساک کے، رکنا، کھانے پینے اور جائز جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے ایک مخصوص وقت کے لیے رکنا۔ اب بھائی اگر رک گئے تو روزہ، اور اگر نہیں رکے تو روزہ نہیں۔ مثلا 10 بجے آپ کو بھوک لگی، پیاس لگی، پانی پی لیا، روزہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ رکے نہیں، بریک نہیں لگائی۔ دوپہر ہوئی، بھوک لگی، کھانا پینا شروع کر دیا، رکے نہیں، تو روزہ تو نہ ہوا۔ تو روزہ اصل میں رکنے کا نام ہے بھئی، صرف کھانے پینے کے رکنے کا نام نہیں، نہ، روزہ صرف اتنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو سر سے لے کر پاؤں تک ٹھہر جانے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ روزے کی حالت میں آنکھ ٹھہر جائے، روزے کی حالت میں زبان ٹھہر جائے، روزے کی حالت میں کان ٹھہر جائیں، روزے کی حالت میں پاؤں ٹھہر جائیں، اسی کا نام تو روزہ ہے، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں تقوی کی صفت سے آشنا کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی صفت تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اب تقوی کی صفت کیا ہے؟
तकवे की सिफ्त ये है, देखो भाई फरिश्ते इबादत, हमारी इबादत जो है इसमें कमाल है, फरिश्तों की इबादत में कमाल नहीं है। क्यों? हमारी इबादत जो है, हमारा ईमान कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है। फरिश्तों का ईमान न ऊपर न नीचे। एक आदमी है, आंख से नाबीना है, नजर नहीं आता, और वो कहता है कि सारी जिंदगी मैंने बदनजरी नहीं की। एक आदमी नाबीना है, नजर नहीं आता, कहता है सारी जिंदगी मैंने बदनजरी नहीं की। कोई कमाल की बात है? कोई कमाल की बात नहीं, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं। ताकत होती फिर आंख को रोकते, ये कमाल है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, शाम में फौजें दाखिल हो रही हैं। ईसाइयों ने मुसलमानों की फौजों को देखा तो दुकानों पर, बाजारों में लड़कियों को बिठा दिया, लड़कियों को बिठा दिया और मशवरा किया। कहा कि ये लोग एक अरसा दराज से घर से बेघर हैं। इंसान है, प्यास एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, जब देखेंगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो पानी पिएंगे। खाना है एक हद तक, फितरी तकाजे हैं, एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। और यही परख होती है, यही पहचान होती है, यही तरबियत और यही इस्लाह है। तो यहूदियों ने अपनी बच्चियों से कहा कि मुसलमान जब बाजार में दाखिल होंगे, एक तो अरसे दराज से घर से बेघर हैं, और दूसरा फातेह हैं, ताकत के जोम में होंगे। तो जब ये तुम्हारे ऊपर निगाह डालें, हाथ डालें, जो ख्वाहिश जाहिर करें, रोकना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। सिपा सालार सबसे पहले जब दाखिल हुए, उन्होंने माहौल पढ़ लिया, माहौल पढ़ लिया। याद रखें, जो अल्लाह के महबूबीन होते हैं, मुकर्रबीन होते हैं, वो सिर्फ इन आंखों से नहीं, वो तो दिल की आंखों से भी देखते हैं। इन आंखों से तो जानवर भी देखते हैं, इन आंखों से तो जानवर भी देखते हैं। अगर मैं और आप भी इन आंखों से देख रहे हैं तो क्या कमाल की बात है? कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन जिनके दिल रोशन हो जाते हैं, जिनके कल्ब रोशन हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनकी ये आंखें नहीं, दिल की निगाहें रोशन कर देते हैं। वो कुछ देख लेते हैं जो मुझे आपको नजर नहीं आता। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर फरमा रहे हैं, या सारियतल जबल। सहाबा इकराम हैरान हैं कि उमर क्या कह रहे हैं। जिसका नाम ले रहे हैं वो सैकड़ों मील दूर बैठा है और मैदान जिहाद में है, और ये यहां हैं और कह रहे हैं या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ की ओट लो, पहाड़ के दामन में जाओ। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला खुतबे से फारिग हुए, मिंबर से नीचे उतरे, लोगों ने घेर लिया। हजरत क्या बात कह दी आपने? दीवानों की तरह किसको पुकार रहे थे? कहा कि सारिया को मुखातिब करना। कहा सारिया को मस्जिद के सहन में कोई हैं, वो तो सैकड़ों मील दूर हैं। कहा अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह के आलम ने पर्दे हटा दिए, मुझे सारिया दिखा दिया, उनका लश्कर दिखा दिया। मैंने उनको कहा अपने लश्कर को पहाड़ के दामन में रखो, पहाड़ को पीछे ओट में लो, दुश्मन पीछे से हमला करेगा। लश्कर भी आ गया महीने डेढ़ महीने के बाद। कहा कि तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी थी? कहा हाँ, फला मौके पर उमर बिन खत्ताब की आवाज सुनाई दी थी, जभी तो अल्लाह ने हमारी मदद फरमा दी। ये क्या है? ये दिल की निगाहें रोशन है, दिल की निगाहें रोशन है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि रोजा तकवा, जब कोई इंसान तकवे की दौलत को इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला दिल की निगाहें अता कर देते हैं। वो चीज देख लेता है जो आम इंसान को नजर नहीं आता। इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था?
جی اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے۔ بازار میں داخل ہوئے، سپہ سالار نے بھانپ لیا کہ یہ ہمیں کس جال میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہودی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے بس اتنا ہی کہا، یا شباب المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو پست کر لو۔ بس یہ کہا اور چل پڑے، پورا لشکر گزر گیا۔ یہودیوں نے پوچھا عورتوں سے سناؤ، انہوں نے کہا خدا کی قسم یوں لگا انسان نہیں فرشتوں کی جماعت گزر کے گئی ہے، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ روزہ تو اللہ کی قسم اس بات کا نام ہے۔ فرشتہ اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے گناہ کی، وہ کیسے گناہ کرے گا؟ اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آنکھ میں طاقت ہے، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھ اوپر اٹھتی نہیں۔ زبان میں طاقت ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے زبان اللہ کی مرضی کے علاوہ بولتی نہیں۔ کان میں طاقت ہے، اللہ کی مرضی اور مشیت کے علاوہ سنتے نہیں۔ یہ اس کا نام روزہ ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ جب ایسا روزہ رکھیں گے میرے عزیزو تو پھر آپ کو لگے گا کہ روزہ کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کے صفات سے متصف کر دیا جائے، تقوی کا اعلیٰ مقام دے دیا جائے۔ اب تقوی کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ جب روزہ ہوتا ہے، کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو، بند کمرے میں ہے، کوئی کہتا بھی ہے بھوک پیاس، کھولو فریج کھولو مشروب نکال، نہیں روزہ ہے۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، کہہ رہے نہیں میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ امساک کے معنی رکنا، یہ رک گیا، یہ کھانے سے رک گیا، یہ پینے سے رک گیا۔ امساک کے معنی ہے رکنا، نگاہ اوپر اٹھانے سے رک گیا، کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ امساک کے معنی ہے رکنا، ناجائز بولنے سے رک گیا، جھگڑا کرنے سے رک گیا، گالی دینے سے رک گیا، گانا سننے سے رک گیا، کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو ساری صفات کو جمع کر لینے کا نام روزہ ہے۔ اگر ان ساری صفات کو جمع کر لیا تو پھر روزہ ہے، اور پھر تقوی ہے۔ اور تقوی کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہاری پہلی پریشانی دور، تمہارے معاش ہم حل کر دیں گے، ایسی جگہوں سے دیں گے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیزو، روزے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ قربانی بھی تو دیکھیں، معمولی قربانی نہیں ہے، معمولی قربانی نہیں۔ آنکھ کی قربانی دینا، کان کی قربانی دے دینا، زبان کی قربانی، بہت دل چاہتا ہے میں یہ کر لوں، نہیں کر رہا، میرا روزہ ہے۔ بہت دل چاہتا ہے دیکھ لوں، آئندہ نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھ رہا، میرا روزہ ہے۔ بہت دل چاہتا ہے سن لوں، نہیں سن رہا، میرا روزہ ہے۔ بہت دل چاہ رہا ہے میں یہ غلط کام کر لوں، نہیں کر رہا، کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ گویا یوں کہیے جیتے جاگتے نابینا بن گیا، جیتے جاگتے بہرا بن گیا، جیتے جاگتے گنگا بن گیا، جو رب کی رضا میں بہرا بن گیا، جو رب کی رضا میں نابینا بن گیا، جو رب کی رضا میں گنگا بن گیا، جو رب کی رضا میں سر سے پاؤں تک اپنی خواہشات کو قربان کر گیا۔ اللہ کہتے آجا تو میرے لیے، میں تیرے لیے، تو میرے لیے، میں تیرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بس تیرا بدلہ تیرے اس
मुजाहिदे का बदला, तेरी इस कुर्बानी का बदला, तेरी इस कोशिश का बदला मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? मेरे अजीजों, याद रखो, हमारे अकाबिर ने रमजान कैसे गुजारा, हमारे अकाबिर ने रमजान कैसे गुजारा। सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, सवाए अल्लाह के किसी को बीच में नहीं आने दिया, सवाए अल्लाह के किसी को भी। याद रखिए, अल्लाह ताला बंदों को आजमाते हैं। हमने पहले पारे में वाकया पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। बनी इसराइल पर हफ्ते की इबादत का हुक्म था, इबादत करेंगे। शिकार से मना किया, शिकार से मना किया। अब उसी दिन शिकार ज्यादा आता था, मछली उसी दिन ज्यादा आती थी। उन्होंने हीला किया, नाले बनाए, जुमे के दिन जाल डाल देते थे, इतवार को जाल निकाल लेते थे, मछलियां भी खूब आती थी, बड़े खुश थे। ये आजमाइश है मेरे अजीजों। बिल्कुल इसी तरह से रमजान में अल्लाह पाक ने हर तरफ जाल फैला दिया। माश भी उरूज पर है, कारोबार भी उरूज पर है, हर चीज उरूज पर है, और इधर रहमत इलाहिया भी उरूज पर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया रमजानुल मुबारक में जो अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होती हैं, फरमाया उन रहमतों को पूरे साल की रहमतों से मवाजना किया जाए तो ऐसा है, पूरे साल की रहमतें जो अहले जमीन पर अल्लाह की तरफ से बरसती हैं वो एक कतरा है, और रमजान में जो बरसती हैं वो समंदर है। सिर्फ रमजान में जो अल्लाह की रहमतें बंदों पर बरसती हैं वो समंदर हैं, और पूरा साल जो बरसती हैं वो कतरा है। फरमाया उससे बड़ा बदबख्त कौन है जो रमजान पाए और अपनी मगफरत ना करा सके। तो रमजान अल्लाह ने हमें दिया है, इसकी कदर व मंजिलत बजा लानी। और कदर व मंजिलत कैसे, हमारे अकाबिर ने कैसे रमजान गुजारा। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत के यहां रमजानुल मुबारक में ना मुलाकात ना डाक, कुछ नहीं, सवाए कुरान की तिलावत के कुछ नहीं था। तिलावत ही तिलावत, तिलावत ही तिलावत। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, तिलावत ही तिलावत। और पूरा रमजान मस्जिद में, पूरा रमजान मस्जिद में, और इस बात का पूरा एहतमाम कि कोई गुनाह, कोई अल्लाह की नाफरमानी सरजद ना हो। मेरे अजीजों, अब सवाल यह है, हमारे साथ तो ज़रूरियात भी हैं, हमारे साथ बीवी बच्चे भी हैं, हमारे साथ दुकानदारी भी है, तो हम क्या करें? हम सब तो ऐसा नहीं कर सकते कि मस्जिद में आकर के बैठ जाएं। नहीं, बीवी बच्चों के साथ वक़्त गुजारना भी इबादत, दुकान पर बैठना भी इबादत, ये भी हमारी एक आजमाइश है। बीवी के पास बैठे हैं, बच्चों के पास बैठे हैं, बैठे तो उनके पास हैं लेकिन दिल अल्लाह की तरफ है। बच्चों के साथ बैठा है लेकिन नजर, दिमाग दिल पर है कि मेरी जबान से कोई ऐसी बात बच्चों की मौजूदगी में ना निकल जाए जो झूठ हो, मेरा रोजा ना खराब हो जाए। बीवी के साथ कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो अल्लाह की नापसंदीदी करे। ये तो बड़ी नेमत है, ये तो बड़ी सआदत की बात है। आप बाजार में हो, दिल मस्जिद में हो, ये तो बड़ी खुश नसीबी वाली बात है कि आप बाजार में हो, दिल हरम में हो। खतरे वाली बात तो यह है कि आप मस्जिद में हो, दिल दुकान में हो। आप मस्जिद में हो, हरम में हो, दिल घर में हो, यह खतरे वाली बात है। लेकिन आप अगर घर में बैठकर, बीवी बच्चों के में बैठकर दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, क्या मेरा रोजा है, बीवी से कह रहे भाई देखो कोई ऐसी बात ना करना जो गीबत हो, कोई ऐसी बात ना करना जो अल्लाह की नाफरमानी। क्यों? आपका भी रोजा है, मेरा भी रोजा है। दुकान में बैठा, दुकान में है लेकिन दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, तो ये तो दुकान में बैठना इबादत बन गया, ये तो बीवी बच्चों में बैठना इबादत बन गया। बल्कि अगर सच पूछें
تو اس سے بھی زیادہ آگے نکل گیا. وہ کیسے؟ ارے مسجد میں بیٹھ کر کے تقوی اختیار کرنا آسان ہے. کیوں؟ مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہیں. اگر دکان میں بیٹھ کر کے تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، نگاہ کو بھٹکنے نہیں دے رہا، زبان کو بھٹکنے نہیں دے رہا، کان کو بھٹکنے نہیں دے رہا، دل اور ہاتھ کو بھٹکنے نہیں دے رہا، تو اس سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ یہ تو اللہ کا پیارا ہے. اور ایسا پیارا، اللہ اکبر، بیٹھا دکان پر ہے، تجلیات الہیہ اس کے دل پہ برس رہی ہیں. اللہ کو پیار آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے دل پر متوجہ ہو رہی ہیں کہ میرا بندہ فتنوں کے ماحول میں بیٹھ کر، شیطانی ماحول میں بیٹھ کر، ایسی جگہ پہ بیٹھ کر کے مجھ سے غافل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ہم اگر گھر میں ہیں لیکن روزے کو تھاما ہوا ہے، روزے کو تھامنے کا کمان رکے ہوئے ہیں، دکان میں ہیں رکے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں رکے ہوئے ہیں، تو ہم متقی ہیں. یہ اللہ ہمارا چاہتے ہیں. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ماں چھوڑ دیں. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتے. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں. یہ تو رہبانیت ہو جائے گی. ہمارا دین تو یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، بچوں کے ساتھ، دکان کے ساتھ لے کر کے ہمارے پاس آؤ. بس دکان میں بیٹھیں، اس بات کا اہتمام کریں، قرآن پاک ایک تو کوشش کریں جب دکان میں رہیں باوضو رہیں. اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، تاجر جو دکاندار ہے وہ سیزن کمانے کے لیے 6 مہینے پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں نے یہ جو سیزن آ رہا ہے اس کو کیسے کمانا ہے. 6 مہینے پہلے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ یہ جو سیزن آ رہا ہے اس سیزن کو میں نے کیسا کمانا ہے اور کتنا کمانا ہے. ایک اندازہ قائم کرتا ہے کہ میں نے اس سیزن میں کم از کم روزانہ کی سیل 20 لاکھ کی کرنی ہے، روزانہ کی سیل 10 لاکھ کی کرنی ہے، روزانہ کی سیل 5 لاکھ کی کرنی ہے. یہ میرے ٹارگٹ ہے. اور وہ ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک ملازم اور رکھنا پڑے، رکھتا ہے، رات دن قربان کرنا پڑے، کرتا ہے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے. اور اگر پھر بھی ٹارگٹ پورا نہ ہو تو کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، آدھا تو ہوا. لیکن ایک ٹارگٹ متعین کرتا ہے. سوال یہ ہے رمضان المبارک میں روحانیت کے ٹارگٹ کو پانے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کوئی لاہ عمل تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے کمانا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی کیسے قدر کرنی ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ رمضان المبارک میں ایسے بھی لوگ ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، فرمایا ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ، جھاڑو پوچے کے ساتھ، برتنوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، یہ سارا کام کرنے کے باوجود 12 پارے 14 پارے 15 پارے گھر کی مستورات کا معمول تھا. حضرت شیخ مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے پہلے، جن سے اللہ نے کام شروع کیا ہے، ان کی والدہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک 10 پارے یومیہ معمول تھا. ایک قرآن 10 پارے یومیہ معمول تھا حضرت کی والدہ کا. ہم اپنا ٹارگٹ متعین کریں، ہم نے کیا کرنا ہے، اور دیکھیں. ہم کہیں کہ اگر یہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے میں کیوں نہیں کر سکتا. جو رات دن ان کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، جو طاقت ان کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے. ہمت تو کرو، طے کر لیں کہ ہم نے کم از کم درجہ 10 پارے یومیہ تلاوت کرنے ہیں. دیکھیے یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک چیز سب کے لیے نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنے اوقات کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے مشاغل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ٹارگٹ طے کرے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تم آگے بڑھ سکو، اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. ہم دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں گے کہ فلاں آدمی اگر روزانہ 15 پارے پڑھ سکتا ہے تو میں 5 کیوں نہیں پڑھ سکتا. 5 تو پڑھ سکتا ہوں اور انشاءاللہ پڑھوں گا. ایک پارا ہر نماز کے ساتھ ایک پارا پڑھ لیں. کوشش کریں کہ آذان سے 15 منٹ پہلے ہم مسجد میں آ جائیں.
आजान में 15 मिनट पहले हम मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर के घर से वजू करके आए। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के ज़मान में आ जाते हैं, जो अल्लाह ताला के हिसार में आ जाते हैं, जो अल्लाह के अहद में आ जाते हैं। फरमाया एक वो जो घर से जिहाद के लिए निकलता है, ये जब तक लौट कर नहीं आता अल्लाह ताला के ज़मान में आता है। और एक वो आदमी जो घर से वजू करके मस्जिद में आता है, हर कदम पर साल की इबादत का अजर व सवाब मिलता है, हर कदम पर, और अल्लाह गुनाह माफ फरमाते हैं। और जब घर से निकले तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कह के निकले, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कह के निकले। जब तक ये घर वापस नहीं जाता ये अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है और ये अजर व सवाब है। तो हम घर से वजू करके 15 मिनट पहले मस्जिद अजान से पहुंचे। यहाँ अजान में पहुंचने के बाद आते के साथ ही अगर ऐसा वक्त हो जिसमें नफल पढ़ने की गुंजाइश है तो आकर के 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ें और फिर कुरान पाक का पारा उठाएं और तिलावत शुरू करें, अपना एक पारा पूरा करें और फिर सुन्नतें पढ़ लें, तस्बीहात कर लें। तो कोश हर नमाज के साथ इंशाअल्लाह ताला 5 पारे को मुश्किल नहीं। आप यकीन जानिए हमारी मस्जिद में अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ उसकी रहमत है, लोग यौमिया कुरान पढ़ लेते हैं, 15 पारे पढ़ लेते हैं, 20 पारे पढ़ लेते हैं, 10 पारे पढ़ लेते हैं, मुकाबला है एक दूसरे से। देखिए हमारा नफ्स जो है यह हमारा घोड़ा है। हम अपने घोड़े को अगर बेलगाम छोड़ देंगे वो किसी वादी में हमें फेंक सकता है, और अगर हम लगाम दे करके उसको कस के रखेंगे उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, जो चाहे आप उससे काम ले लें। नफ्स हमें कहेगा आप बड़े थके हुए हैं, आप उनसे कहें थकावट भूल जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी बाकी रहेगी। एक आदमी है जिसने बड़ा सीजन लगाया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पूरा हफ्ता रात दिन दुकान पे रहा और ईद के चौथे दिन आपसे मिला। आपने कहा हाँ भाई सुना है, कहा मजा आ गया, बड़ा सीजन लगा, अल्लाह का शुक्र है, बड़े थक गए हो। अरे यार कुछ भी नहीं, थकावट पता ही नहीं कहां थकावट गई, सीजन लग गया। क्या मतलब? इस पैसे के नशे में थकावट भूल गई। अरे हमें नेकी और अल्लाह की मोहब्बत के जुनून में थकावट क्या होती है, अल्लाह से ताल्लुक के जुनून में थकावट क्या होती है। अल्लाह से कहें हम हमें आपसे मोहब्बत है, हम कहें अल्लाह से हमें आपसे मोहब्बत है और उज़र कर दें कि हम थके हैं, ये क्या बात है? नहीं, क्या थकावट क्या होती है? 1 महीना क्या मुश्किल है? कुछ नहीं। कोशिश 5 नमाजें जमात से पढ़नी है, तकबीर उला से पढ़नी है, पहली सफ में पढ़नी है, 5 नमाजें, कम अज कम 5 पारे यौमिया तिलावत करने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे में रमजान में 4 काम कसरत से करो। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, उठते बैठते चलते फिरते, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हर वक्त ये कहें। और जहां मौका मिले हाथ उठा दें, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम अल्लाह से मांगना तो हमें अगर भिखारियों को देख लें तो हाँ अंदाजा हो जाता है कि अल्लाह से कैसे मांगना चाहिए। कभी भीख मांगने वालों को दिखते अरे साहब दे देना, अरे दे देना, कभी हाथ पकड़ेंगे, कभी पांव पकड़ेंगे, लजाजत के साथ दौड़ेंगे साथ में, अरे दे देना, अरे दे देना। आप 10 दफा पीछे हटाएंगे वो फिर आएंगे, अरे दे देना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह से मांगो तो चिमट कर मांगो। और अल्लाह कैसे करीम हैं, हदीस में आता है, आप सल्लम का इरशाद है, फरमाया अल्लाह कहते हैं कि जब सफ़ेद रीश आदमी मेरे सामने हाथ फैलाता है, मुझे हया आती है कि मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं, मुझे हया आती है कि मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं। अल्लाह तो ऐसे करीम है। तो फरमाया कि 2 काम, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, और दूसरा जन्नत का सवाल हर वक्त, ऐ अल्लाह कमजोर हैं, इबादत इस लायक नहीं है, आमाल इस लायक नहीं है, आपके करम को देखता हूं, आपकी रहमत को देखता हूं तो हौसला हो जाता है, ऐ अल्लाह बस माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह माफ फरमा दे। इस्तेहकाक नहीं है तो आप करीम हैं, बस जन्नत अता कर दे।
جنت عطا، جہنم سے بچا دے، دعا مانگے. اور پھر افطار کے وقت میں 10 منٹ لازمی افطار کے وقت دعا مانگنی، اور افطار میں بچوں کو ساتھ بٹھائیں. ایسے معصوم جب آپ کی دعا پر آمین کہیں گے جن کا گناہ ہی کوئی نہیں ہے تو رحمت الہیہ جوش میں آ جائے گی. افطار میں دعا مانگنی ہے، 5 پارے روزانہ تلاوت کرنی ہے. تسبیحات لا الہ الا اللہ کم از کم 3 تسبیح، کم بھی ہو جائیں پرواہ نہیں، لیکن تلاوت زیادہ کریں. استغفار، اللہ تعالیٰ سے سوال. اور جب افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اب سارے کام چھوڑ دو، جو روزے دار کہہ رہا ہے بس اس پر آمین کہتے رہو، اور گواہ بن جاؤ جو اس نے مانگا میں نے دے دیا، جو مانگا میں نے دے دیا. لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے افطار کے وقت ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ہی قیمتی ہے. اس کے ساتھ اس بات کی پوری کوشش ہو. دیکھو بھائی، اگر آپ کی گاڑی بہت تیز آ رہی ہے، بہت تیز آ رہی ہے، 160 کی سپیڈ میں ہے، آپ نے بریک لگانی ہے، تو آپ دور سے بریک لگانا شروع کریں گے تو جا کر کے ہدف پر بریک لگے گی. اور اگر یکدم بریک لگائیں گے تو گاڑی نہیں لگ سکے گی، گاڑی تباہ ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے رمضان میں ہے، ہم نے بریک لگانی، آنکھ کو بھی بریک لگانی ہے، کان کو، زبان کو، ہر چیز کو بریک لگانی ہے. جب اس کو بریک لگانی ہے تو پہلے سے بریک لگانی شروع کریں گے. جب پہلے سے کوشش کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے. اس طرح سے رمضان گزارے میرے عزیزو، اور پہلے سے دعا کرنا شروع، آج سے دعا کرنا شروع. یا اللہ پاک اپنے کرم سے رمضان ایسا گزروا دے جیسے آپ چاہتے ہیں. اے اللہ رمضان ایسا گزروا جیسے آپ چاہتے ہیں. یا اللہ پاک اپنے کرم سے، میں تو کمزور ہوں، یا اللہ پاک آپ ہی انگلی پکڑ لیجیے اور چلا دیجیے. آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، یا اللہ پاک چلا دیجیے. انشاءاللہ تعالی وہ کریم آقا ہے، رحمت حق بہانہ میں جویت. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. تراویح پوری پڑھنی، 30 دن شوق سے پڑھنی ہے، روزے پورے رکھنے ہیں، تراویح نہیں چھوڑنی. یاد رکھو، ہمارے بڑے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، فرض واجب یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے، اور نفل اللہ کی محبت کا حق ہے. نفل اللہ کی محبت کا حق ہے، نفلی عبادت تو اللہ کی محبت کا حق ہے. تو اس سے تو محبت کا اظہار ہے. تراویح پوری پڑھنی ہے، روزے پورے رکھنے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ایسا کر لیا تو رمضان پا لیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے. آخر میں پھر آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے امام صاحب کو، یہاں کے سارے ساتھیوں کو، جن کی کاوشوں اور محنتوں سے یہ ماشاءاللہ مجلس منعقد ہوئی ہے. اللہ پاک یہ مبارک سلسلے ہمیشہ جاری و ساری رکھے. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے اور زیادہ ترقیات عطا فرمائے. نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے.